جب بات ان پر ثابت ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ زمین سے جانور نکالنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح عام جانور پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، نسلی طور پر پیدا ہوتے ہیں، یہ جانور اس طرح پیدا نہیں ہوگا، وہ زمین سے اچانک نکلے گا۔ اسی طرح جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے قدرتی طور پر نکلی تھی، کسی اونٹنی کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی تھی، پہاڑ کے اندر سے نکلی تھی، اسی طرح یہ جانور زمین سے نکلے گا۔ اور پھر یہ کہ جانور بات نہیں کرتے ہیں، یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا، اور حدیث میں وضاحت یہ آئی کہ یہ جانور جو نکلے گا قدرت کی نشانی کے طور پر، قیامت کی نشانی کے طور پر، یہ ایمان والوں کی آنکھوں کے درمیان اس کے ایمان والا ہونے کی نشانی لگا دے گا، اور کافروں کے دونوں آنکھوں کے درمیان ان کے کفر کی علامت کرا دے گا، جسے پہچان لیا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے، یہ کافر ہے۔ اور پھر جو تفسیر کی کتابیں ہیں ان میں اس جانور کی عجیب و غریب شکل، ہیئت، سب چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو پہلی آسمانی کتابوں سے یہ باتیں لی گئی ہے، جو معتبر نہیں، صحیح نہیں ہے، لیکن عجیب و غریب باتیں ہیں۔ جب ان کو بیان کیا جاتا ہے لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، لیکن وہ باتیں معتبر نہیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا من این تخرج هذه الدابہ، یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ حضور نے فرمایا کہ من اعظم البلاد حرمتا علی اللہ، اللہ کی نگاہ میں جو سب سے زیادہ حرمت اور عظمت والا شہر ہے وہاں سے نکلے گا، یعنی مکہ سے نکلے گا۔ پھر تفسیروں میں لکھا کہ صفا پہاڑی کے اندر سے نکلے گا، یا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ وہاں سے نکلے گا، یہ باتیں لکھی گئی ہے، لیکن نکلنا ضروری ہے، بس ہمیں اتنا ایمان و یقین رکھنا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے، جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی پھر کسی کافر کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، اور کسی ایمان والے کا توبہ کرنا یہ معتبر نہیں ہوگا۔ جو گنہگار ہے ایمان والا اس نشانی کو دیکھ کر توبہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اللہ نے فرمایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے، قیامت کی نشانیوں کے اور قیامت کے سلسلے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہمارے پاس آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا کیا کر رہے تھے؟ ہم نے کہا کننا نتذاکر الساعہ، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تروا 10 آیات، یہ صحیح روایت صحیح مسلم کی ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو۔ نشانیاں تو بہت ساری ہیں قیامت کی، لوگوں کے حالات کے بدلنے کے بارے میں، کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے، دوستوں کو قریب رکھیں گے، ماں باپ کو دور کر دیں گے، آدمی بیوی کی بات مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے گا، یہ سب حالات کے بارے میں بھی ہے، اور آہستہ آہستہ اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ لوگ اس کا مصداق ٹھہراتے ہیں کہ حضور نے اسی طرح بتایا ہے حدیث میں، لیکن یہ جو آیتیں ہیں یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اسی طرح نکلے گی جس طرح حضور نے فرمایا کہ 10 نشانیاں جب تک نہیں دیکھو گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی نشانی حضور نے فرمایا طلوع الشمس من مغربہا، سورج مشرق کے بجائے جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہاں کے بجائے جہاں سے غروب ہوتا ہے وہاں سے نکلے گا۔ اور الدخان، پوری دنیا میں خاص قسم کا دھواں پھیل جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی یہی جس کا ذکر ہے آیات، الدابہ، ایک جانور، خاص قسم کا جانور نکلے گا، جانور ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، بتائے گا کہ لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے، دیکھو اب میں قیامت کی نشانی کے طور پر ظاہر ہو چکا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا یاجوج ماجوج کا نکلنا، چوتھی علامت۔ پانچویں علامت حضرت عیسیٰ کا اترنا۔ چھٹی علامت دجال کا نکلنا۔ پھر
3 واقعات ہوں گے، 3 نشانیاں دھسنے کے۔ مشرق میں بڑا دھسے جانے کا، زمین کے دھسنے کا واقعہ پیش آئے گا، مغرب میں پیش آئے گا، اور جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا، اور پھر عدن جو یمن کے اندر شہر ہے، عدن کے درمیان سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، لوگوں کو ہکائے گی۔ جہاں لوگ رات گزاریں گے وہاں وہ ٹھہر جائے گی، صبح ہوگی تو پھر وہ ان کو ہکائے گی۔ یہ علامتیں اللہ کے نبی نے بتائی، ان میں یہ دابہ کا بھی درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ نمل کی آیت نمبر 80 سے کر رہے ہیں۔ پچھلے درس میں جو آخری آیات آئی تھی اس میں اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور یہ قرآن زندگی میں تبدیلی لانے والی کتاب ہے۔ لیکن زندگی میں تبدیلی اس کے اندر آئے گی جو اس پر یقین رکھتا ہے اور دل کے کانوں سے سنتا ہے اور دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ باقی جو اس کی طرف کان ہی نہیں دھرتے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ایسے مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے۔ جو آدمی ظاہری کان رکھنے کے باوجود حق بات کو نہ سنے اور ظاہری آنکھ ہونے کے باوجود حق بات کو نہ دیکھے اور قبول نہ کرے، اس کو اللہ مردہ قرار دے رہے ہیں۔ جس طرح مردہ سنتا نہیں ہے اور مردہ دیکھتا نہیں ہے، اسی طرح یہ آدمی بھی کتاب حق سے اثر قبول نہیں کرتا ہے۔ اور نہ آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں پکار، جب بہرے لوگ پیٹھ پھیر کر چل دیں۔ بہرا آدمی سامنے کھڑا ہو تو ہاتھ کے اشاروں سے اور ہونٹوں کے ہلنے سے ہم کیا کہہ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ سمجھ لے گا، لیکن اگر وہ منہ ادھر کر لے، پیٹھ ہماری طرف کر لے تو ہم کتنا بھی پکارتے رہیں اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اور نہ اس تک آواز پہنچے گی۔ اسی طرح جب کوئی آدمی ضد پر اڑا رہے اور مخالفت پر اڑ جائے تو آپ کتنی بھی حق بات کتنے اچھے انداز سے ان کو پہنچاتے رہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور نہ آپ اندھے لوگوں کو ان کی گمراہی سے صحیح راستے پر لا سکتے ہیں۔ یہاں ظاہری آنکھوں کی آنکھوں کا اندھاپن مراد نہیں ہے۔ ظاہری آنکھیں تو ہیں لیکن دل کی آنکھیں بند ہیں۔ یہ اندھاپن دل کا اندھاپن ہے۔ جو اپنے دل کی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں، دل کے کانوں کو بند کیے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کتنا بھی سنا لیں، حق بات دکھا دیں، ان پر اثر ہونے والا نہیں ہے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ تو ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرما بردار ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ یہ لوگ مانتے نہیں ہیں تو ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ ان کو کوئی نشانی دکھلا دی جائے، کوئی معجزہ دکھلا دیا جائے، کوئی چمتکار دکھا دیا جائے تو یہ بات مان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی معجزہ، کوئی نشانی، قدرت کی کوئی دلیل یا کوئی چمتکار دکھانے سے کوئی نہیں مانتا ہے۔ اس طرح کی عجیب و غریب بات دیکھ لینے کے بعد جن کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا، وہ تعویل کر لیتے ہیں، اس کا کچھ نہ کچھ مطلب نکال لیتے ہیں، گلی نکال لیتے ہیں حق بات کو قبول نہ کرنے کے لیے۔ بات معجزے سے اور چمتکار دکھانے سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، بات تو اسے سمجھ میں آتی ہے جو سمجھنا چاہتا ہے، جو اصل قبول کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہم نشانیاں دکھلا بھی دیں گے، ہم
اپنی قدرت کے معجزے دکھا بھی دیں گے۔ اذا وقع القول علیہم اخرجنا لہم، جب بات ان پر ثابت ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ زمین سے جانور نکالنے سے اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح عام جانور پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے، نسلی طور پر پیدا ہوتے ہیں، یہ جانور اس طرح پیدا نہیں ہوگا، وہ زمین سے اچانک نکلے گا۔ اسی طرح جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے قدرتی طور پر نکلی تھی، کسی اونٹنی کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی تھی، پہاڑ کے اندر سے نکلی تھی، اسی طرح یہ جانور زمین سے نکلے گا۔ اور پھر یہ کہ جانور بات نہیں کرتے ہیں، یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا۔ اور حدیث میں وضاحت یہ آئی کہ یہ جانور جو نکلے گا قدرت کی نشانی کے طور پر، قیامت کی نشانی کے طور پر، یہ ایمان والوں کی آنکھوں کے درمیان اس کے ایمان والا ہونے کی نشانی لگا دے گا، اور کافروں کے دونوں آنکھوں کے درمیان ان کے کفر کی علامت کرا دے گا، جسے پہچان لیا جائے گا کہ یہ ایمان والا ہے، یہ کافر ہے۔ اور پھر جو تفسیر کی کتابیں ہیں ان میں اس جانور کی عجیب و غریب شکل، ہیئت، سب چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو پہلی آسمانی کتابوں سے یہ باتیں لی گئی ہے، جو معتبر نہیں، صحیح نہیں ہے، لیکن عجیب و غریب باتیں ہیں۔ جب ان کو بیان کیا جاتا ہے لوگ بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، لیکن وہ باتیں معتبر نہیں ہیں۔ بس اتنا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی کے طور پر زمین سے جانور نکلے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ کہاں نکلے گا؟ تفسیر قرطبی میں آیا، صحابہ نے پوچھا من این تخرج هذه الدابہ، یہ جانور کہاں سے نکلے گا؟ حضور نے فرمایا کہ من اعظم البلاد حرمتا علی اللہ، اللہ کی نگاہ میں جو سب سے زیادہ حرمت اور عظمت والا شہر ہے وہاں سے نکلے گا، یعنی مکہ سے نکلے گا۔ پھر تفسیروں میں لکھا کہ صفا پہاڑی کے اندر سے نکلے گا، یا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ وہاں سے نکلے گا۔ یہ باتیں لکھی گئی ہے، لیکن نکلنا ضروری ہے، بس ہمیں اتنا ایمان و یقین رکھنا ہے۔ اور یہ قیامت کی نشانی ہے، جب یہ نشانی ظاہر ہو جائے گی پھر کسی کافر کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، اور کسی ایمان والے کا توبہ کرنا یہ معتبر نہیں ہوگا۔ جو گنہگار ہے ایمان والا، اس نشانی کو دیکھ کر توبہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، اللہ نے فرمایا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے، قیامت کی نشانیوں کے اور قیامت کے سلسلے میں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اچانک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے ہمارے پاس آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے۔ پوچھا کیا کر رہے تھے؟ ہم نے کہا کننا نتذاکر الساعہ، ہم قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا لا تقوم الساعہ حتی تروا 10 آیات، یہ صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کی ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں تم نہ دیکھ لو۔ نشانیاں تو بہت ساری ہیں قیامت کی، لوگوں کے حالات کے بدلنے کے بارے میں، کہ لوگ ایسے ہو جائیں گے، دوستوں کو قریب رکھیں گے، ماں باپ کو دور کر دیں گے، آدمی بیوی کی بات مانے گا، ماں کی نافرمانی کرے گا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے گا۔ یہ سب حالات کے بارے میں بھی ہے، اور آہستہ آہستہ اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ لوگ اس کا مصداق ٹھہراتے ہیں کہ حضور نے اسی طرح بتایا ہے حدیث میں، لیکن یہ جو آیتیں ہیں یہ قطعی ہے، یقینی ہے، اسی طرح نکلے گی جس طرح حضور نے فرمایا کہ 10 نشانیاں جب تک نہیں دیکھو گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی نشانی حضور نے فرمایا طلوع الشمس من مغربہا، سورج مشرق کے بجائے جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہاں کے بجائے جہاں سے غروب ہوتا ہے وہاں سے نکلے گا۔ اور الدخان، پوری دنیا میں خاص قسم کا دھواں پھیل جائے گا، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی یہی جس کا ذکر یہاں آیا، الدابہ، ایک جانور، خاص قسم کا جانور نکلے گا، جانور ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، بتائے گا کہ لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، قیامت کو جھٹلاتے تھے،
دیکھو اب میں قیامت کی نشانی کے طور پر ظاہر ہو چکا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا یاجوج ماجوج کا نکلنا چوتھی علامت، پانچویں علامت حضرت عیسیٰ کا اترنا، چھٹی علامت دجال کا نکلنا، پھر 3 واقعات ہوں گے، 3 نشانیاں دھسنے کے، مشرق میں بڑا دھسے جانے کا، زمین کے دھسنے کا واقعہ پیش آئے گا، مغرب میں پیش آئے گا اور جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا، اور پھر عدن جو یمن کے اندر شہر ہے، عدن کے درمیان سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، لوگوں کو ہکائے گی، جہاں لوگ رات گزاریں گے وہاں وہ ٹھہر جائے گی، صبح ہوگی تو پھر وہ ان کو ہکائے گی۔ یہ علامتیں اللہ کے نبی نے بتائی، ان میں یہ دابہ کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ جانور نکلے گا، کہے گا ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے، اب تو دیکھو نشانی ظاہر ہو چکی ہے، اور جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائے گی پھر یقین کرنا اور ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، قیامت تو قائم ہونی ہے چاہے کوئی کتنا ہی انکار کر دے۔ وہ قیامت جب قائم ہوگی تو ہم ہر امت میں سے ایک گروہ بنائیں گے، ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور ان کی گروہ بندی کی جائے گی، ایک ساتھ نہیں، چونکہ جرائم گناہ الگ الگ طرح کے، تو لوگوں کا گروپ بھی الگ الگ طرح کا ہوگا، اور پھر وہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤ، جب وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے، اللہ کہیں گے اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما، تم میری آیات، میری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے جبکہ تمہیں اس کے بارے میں پختہ علم بھی نہیں تھا، کوئی تحقیق نہیں کی، تم نے ریسرچ نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا، بس کسی نے بتایا فوراً انکار کر دیا۔ ذرا تحقیق کرنی چاہیے تھی، غور و فکر کرنا چاہیے تھا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، ان پر بات ثابت ہو جائے گی اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد کفر اختیار کیا، شرک اختیار کیا، معاصی کیے، گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، جرموں کا، جرائم کا ارتکاب کیا، یہ سب ظلم ہے۔ اور فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، یہ سب چیزیں ان کی سامنے بھی اس دن لائی جائے گی، اور جب آدمی رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اور سب اس کا جرائم کا ثبوت سامنے آ جاتا ہے، پھر آدمی ہکلا جاتا ہے، بات نہیں کر پاتا ہے، اور اس دن بھی وہ بات نہیں کر پائیں گے، کوئی ان کے پاس جواب دینے کے لیے بات نہیں ہوگی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اللہ نے قیامت قائم ہو سکتی ہے اس کی ایک دلیل دی کہ تم کیوں قیامت کا انکار کرتے ہو، تمہیں یہ کیوں بعید لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، تمہیں یقین نہیں آتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اس کا یقین کیوں نہیں آتا ہے، جبکہ اس کی مثال تو روز مرہ تم دیکھتے رہتے ہو۔ روز مرہ کی روٹین کی ایک مثال یہ ہے کہ ہم رات اور دن کے نظام کو قائم کیے ہوئے ہیں، یہ جوڑا ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا نا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، ہر چیز کا جوڑا ہے، دن اور رات کا جوڑا ہے، رنگوں کا جوڑا ہے، نباتات میں، پیڑ پودوں میں جوڑے جوڑے ہیں، تزویج ہیں ان میں، بس جوڑا جس کا نہیں ہے وہ صرف اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، بغیر جوڑے کے یکا و تنہا صرف اللہ ہے، باقی ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے۔ اللہ نے دن اور رات کا بھی جوڑا بنایا ہے۔ دن کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں محنت کرو، کمائی کرو، دوڑ دھوپ کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو، اور جب دن بھر محنت کر کے تھک جاؤ تو رات بنائی ہے، خود بخود اس طرح کا آٹومیٹک نظام ہے، آہستہ آہستہ تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اور لوگ آہستہ آہستہ کر کے نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جانور بھی، چرند بھی، پرند بھی، سکون چھا جاتا ہے، خود بخود انسان کو آرام کرنے کا جی چاہتا ہے۔ علماء نے اس لیے لکھا کہ آدمی کو رات
سونے کے لیے بنانی چاہیے، جاگنے کے لیے نہیں، اس لیے کہ رات بنانے کا مقصد سونا ہے، جاگنا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا اگر رات کو کہیں ڈیوٹی لگ رہی ہے تو اس کو قبول نہ کرے، اللہ یہ کہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے، کیونکہ اللہ نے ڈیوٹی کے لیے دن بنایا ہے، کوئی بھی محنت مزدوری کے لیے دن بنایا ہے، رات کو سونے کے لیے بنایا۔ رات کا بنائے جانے کا مقصد اس میں آرام کرنا ہے، سکون پانا ہے، جاگنا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دن میں محنت کرتے ہو، تھک جاتے ہو، رات میں کھا کر سو جاتے ہو، آرام کرتے ہو، یہ دن رات کا جوڑا ہے۔ اسی طرح اللہ نے آخرت اور دنیا کا جوڑا بنایا ہے۔ دنیا میں یہاں کماؤ گے تو آخرت میں کھا کر آرام کرو گے، اور یہاں نہیں کماؤ گے تو پھر آخرت میں افسوس کا ہاتھ ملنا پڑے گا، کف افسوس ملنا پڑے گا۔ اور پھر دن اور رات قیامت کے قائم ہونے کی نشانی اس طرح بھی ہے کہ جب دن بھر محنت کرتا ہے، رات کو آدمی سوتا ہے نا، تو یہ سونا موت ہے۔ نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے۔ آدمی سو گیا یعنی مر گیا۔ اس لیے کیا دعائیں سکھائی ہمیں اللہ کے نبی نے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، انام نہیں کہا، سونے کے لیے تو انام آتا ہے کہ میں سو رہا ہوں اللہ تیرے نام پر، کہا نہیں، یہ اللہ تیرے نام پر میں مر رہا ہوں اور تیرے نام پر زندہ ہوں گا۔ اور جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو نبی نے دعا سکھائی، کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دے دی، نیند کے بعد پھر اٹھا دیا۔ یہ موت مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے۔ جب روزانہ اس طرح تم دیکھ رہے ہو تو قیامت سمجھنا کیا مشکل ہے۔ اسی طرح ہم تمہیں مارنے کے بعد زندہ کر دیں گے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، جس طرح ابھی مر کر ہم زندہ ہو رہے ہیں روزانہ، اسی طرح ایک دن آئے گا کہ سب مار دیے جائیں گے اور سب کو اکٹھا کیا جائے گا اللہ کے ہاں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، وہ سمجھیں گے، باقی تو کان بھی نہیں دھرتے ہیں، توجہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور قیامت تو قائم ہونی ہی ہے، وہ قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا۔ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، زمین اور آسمان کی ساری مخلوق گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے گی۔ سور جب پھونکا جائے گا تو جس طرح سائرن بجتا ہے نا، شروع میں آہستہ آواز، پھر آہستہ آہستہ بہت زیادہ بلند ہوتی چلی جاتی ہے، یہی کیفیت ہوگی۔ جس طرح آواز بلند ہوتی چلی جائے گی، پہلے گھبراہٹ طاری ہوگی، یہ گھبراہٹ شدت اختیار کرے گی، زیادہ ہو جائے گی، بے ہوشی طاری ہو جائے گی، یہی بے ہوشی آخر انسانوں کو، ساری مخلوق کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ سب گھبرا جائیں گے، مگر اللہ جسے چاہے، جیسے حضرت موسیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب سارے ان کو زندہ کیا جائے گا، موسیٰ کو میں دیکھوں گا، حضور نے فرمایا موسیٰ کو میں دیکھوں گا کہ وہ عرش رحمان کا پایا پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ سب پر جو بے ہوشی طاری ہوئی تھی وہ موسیٰ پر طاری ہوئی تھی یا نہیں، یا یہ کہ اللہ نے دنیا ہی میں ان پر بے ہوشی طاری کر دی تھی، اس کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی۔ جیسے کہا تھا رب اپنا دیدار کرا دیجئے، ارینی، مجھے دکھا دیجئے اپنی ذات کو۔ اللہ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کو دیکھ لو۔ پہاڑ پر اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی، بے ہوش ہو گئے تھے، تو یہاں بے ہوش ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بے ہوش نہیں کریں گے ان کو، قیامت والی بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔ یہ حدیث میں آیا، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ بہرحال اللہ ساری مخلوق پر بے ہوشی طاری کر دے گا قیامت کی ہولنا کی وجہ سے، ہاں جس اللہ چاہے گا اس پر طاری نہیں ہوگی۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، سب کے سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے عاجز ہو کر، ذلیل ہو کر۔ جو کافر ہوں گے، نافرمان ہوں گے، ان کی ذلت تو رسوائی والی ہوگی، اور جو اہل ایمان ہوں گے، اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، ان پر جو ذلت طاری ہوگی وہ رسوائی والی نہیں، کسی ذات کی عظمت بڑائی کی وجہ سے، جو تواضع کی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی کیفیت ہوتی ہے نا، اہل ایمان اس طرح رب کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اس دن پہاڑوں کو دیکھو گے، تم پہاڑوں کو ابھی دیکھتے ہو مضبوط ٹھوس، پہاڑوں کی مثال دی جاتی ہے مضبوطی میں،
لیکن اس دن وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش، جس طرح روئی دھنکی جاتی ہے اور ہوا لگے وہ اڑ جاتی ہے، یہ مضبوط پہاڑ بھی اس دن اس طرح اڑ رہے ہوں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اس اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط طریقے سے پیدا کیا ہے۔ ہر چیز ابھی جو کائنات میں نظام چل رہا ہے اپنی جگہ فٹ ہے، کوئی خرابی نہیں، ہر چیز میں مضبوطی ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو یہ مضبوط نظام بھی بکھر جائے گا۔ اسی کا نام قیامت ہے۔ وہ سب جانتا ہے، باخبر ہے ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوگے۔ پھر کیا ہوگا؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکیاں لے کے آئے گا، جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، تو اس کے لیے بہتری ہی بہتری ہوگی، بہترین بدلہ۔ اور وہ ایک نیکی لے کے آؤ، اللہ 10 گنا دیں گے۔ پھر جیسا جس کا اخلاص ہوگا اس اعتبار سے مزید بدلے میں اور جزا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور نیکیوں والے قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ یہ اللہ نے 17ویں پارے میں بھی بیان فرمایا، لا يحزنهم الفزع الاکبر، جو بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا اس دن اہل ایمان گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے کہ انہیں تو سب پتہ ہے، قرآن میں بتایا گیا، حدیث میں بتایا گیا، علماء نے کھول کے بتایا، ان کو امید اور تصور اور سوچ کے مطابق قیامت قائم ہوگی، تو زیادہ گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ جس کے بارے میں پتہ ہو جاتا ہے کہ اس طرح کے حالات پیش آنے ہیں، گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی ہے۔ اچانک ہماری امید اور سوچ کے خلاف کوئی خطرناک صورتحال پیش آ جائے، آدمی گھبرا جاتا ہے، اٹیک آ جاتا ہے۔ تو اہل ایمان اس لیے نہیں گھبرائیں گے کہ اس پر ان کا ایمان تھا، پہلے سے وہ جانتے تھے۔ اور جو کوئی برائی لے کے آئے گا فَكُبَّتْ وُجُوهُمْ فِي النَّارِ، ان کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا رسوا کر کے، اور کہا جائے گا هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں اسی چیز کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ کی نگاہ میں سب کچھ تمہارا تھا، تمہاری نیکی تھی، تمہاری بدی تھی، تمہارے عقیدے کی مضبوطی اور عقیدے میں کمزوری، بدعقیدگی، تمہاری خوش عملی اور بد عملی، تمہارے اچھے اعمال اور برے اعمال، سب کچھ اللہ کی نگاہ میں ہے، اور اللہ صحیح تمہیں بدلہ دے رہا ہے۔ نیکی کرنے والوں کو اچھی جزا دے رہا ہے، اور برے اعمال، برے عقیدے اور گناہ والوں کو اللہ سزا دے گا۔ آج انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء۔ اب یہ اس سورت کی آخری آیات آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے داعی تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں تو حکم دیا گیا ہوں کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس شہر کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے، اور ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ یہ گھر بھی اس کا ہے، یہ مکہ شہر محترم یہ بھی اسی کا ہے، ہر چیز اسی کی ہے۔ شہر سے مراد یہاں مکہ شہر ہے، حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہر اللہ نے اس کو محترم قرار دیا ہے اس دن سے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کا نظام بنایا ہے، اور یہ قیامت تک محترم رہے گا۔ محترم کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے خاص باؤنڈری بنائی ہے اس کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین کو بھیجا تھا، اور پھر نشان زد کیا تھا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا ایریا یہ حرم ہے۔ اب اس کے خاص آداب ہیں کہ اس میں جو خود گھاس اگتی ہے اس کو نہیں کاٹا جائے گا، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، وہاں شکار بیٹھا ہے، کبوتر ہے، ہرن ہے، وہ جانور جن کو لوگ شکار کرتے ہیں وہاں ان کو بدکایا نہیں جائے گا۔ شکار کرنا تو دور کی بات، اگر وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں سایہ حاصل کرنے کے لیے کسی امن والی جگہ، اور آپ کو وہاں بیٹھنا ہے تو آپ چھو کر کے اس کو بدکا نہیں سکتے۔ یہ محترم شہر ہے کہ اس کے شکاری جانور کو بدکایا نہیں جائے گا، اور وہاں پر کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ جو وہاں حرم میں داخل ہو گیا وہ مامون ہے، محفوظ ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کا قاتل وہاں پہنچ گیا ہے
جی میں انتقام کا بدلہ آ رہا کہ یہیں اس کو قتل کر دو، لیکن آپ قتل نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، اس کو وہاں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں باہر نکلے پھر جو چاہو کرو، وہاں نہیں۔ تو یہ محترم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے خاص وہاں کے احکام بتائے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن کو سمجھوں، قرآن کو سناؤں، یہ میرا کام ہے، یہ میرا منصب ہے، یہ میرا پیغام ہے۔ یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ جو داعی ہے، سب سے بڑے داعی نبی علیہ السلام ہیں، پھر ان کی نمائندگی میں جو بھی دعوت کا کام کریں گے، تو ایک تو کتاب دعوت ہے، ان اتلو القرآن، مجھے حکم دیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، قرآن کو سمجھوں، قرآن کو سمجھاؤں، قرآن کو سنوں، قرآن کو سناؤں، قرآن کا پیغام سمجھوں اور آگے تک پہنچاؤں، مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، تو اس کو پڑھنا ہے داعی کو، دعوت دینے والے کو، اور پھر اس کی خود کی ایک زندگی ہے، کتاب زندگی، جسے یوں کہیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اور کہ داعی کی، ایک ایمان والے کی زندگی کی کتاب ہے۔ آدمی پڑھتے ہیں اس کو، اب ہر آدمی دیکھتا ہے امام صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں نہیں جا رہے ہیں، کہ کیا عام لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح گزار رہے ہیں، ایک ایک چیز پر حرکت ہوتی ہے۔ کیوں کہ امام ہو یا عالم ہو یا دین کی دعوت دینے والا ہو، اس کی ایک ایک حرکت پہ نگاہ ہوتی ہے، اس کی کتاب کے ایک ایک ورق کو پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کتاب ہدایت کو پڑھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی کتاب کو ڈھالنا ہے، اس لیے کہ قرآن کی تعلیمات اور داعی کی زندگی میں مطابقت نہیں ہوگی، ہم آہنگی نہیں ہوگی، برابری نہیں ہوگی، تو پھر لوگ داعی کی دعوت کا اثر قبول نہیں کریں گے۔ داعی کی خود کی زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہوگی، یعنی اس کی کتاب زندگی اچھی نہیں ہوگی، تو پھر کتاب ہدایت کا جو پیغام لوگوں تک پہنچائے گا اس میں اثر نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی سے کہا گیا آپ کو تو پیغام پہنچا دینا ہے، پیغام یہ پہنچانا ہے کہ مجھے بھی اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اور تم سب کو بھی اس رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے شہر مکہ کو محترم شہر قرار دیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں قرآن پڑھوں، جو ایمان لے آئے گا، ہدایت پر آئے گا، اس کا خود کا اپنا فائدہ ہے، میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے، منوانا یہ میرا کام نہیں ہے۔ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، اور جو گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، تو آپ اعلان کر دیجئے میں تو چوکنا کرنے والا ہوں، میں تو ڈرانے والا ہوں، میں تو متنبع کرنے والا ہوں۔ وقل الحمدللہ، اور یہ بھی کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو معبود حقیقی ہے، سچا معبود ہے، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تم اسے جان لو گے۔ یعنی جس طرح زمانہ آگے گزرتا چلا جائے گا، اللہ اپنے سچے دین اسلام کے بارے میں ایسے حالات ظاہر کرے گا، ایسی نشانیاں ظاہر کرے گا جس سے پتہ چل جائے گا، لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ مذہب اسلام سچا مذہب ہے، قرآن سچی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ سچے رسول ہیں۔ اس طرح اللہ نشانیاں ظاہر کرے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اگر نہیں مانیں گے تو وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کر رہے ہو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ قرآن کے پیغام کو قبول کر لو تو اچھا بدلہ پاؤ گے، اچھی جزا پاؤ گے۔ سورۃ القصص سورۃ النمل الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اگلا درس سورۃ القصص سے ہم شروع کریں گے، اور سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں جس طرح آیا ہے اس طرح قرآن میں دوسری جگہ نہیں آیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں وہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔